ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آج پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں ہم اپنے بانی حضرت محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سالگرہ کو بہت خوبصورت انداز میں منا رہے ہیں، اور آج سلامتی نیوز انٹرنیشنل، جس کا ماضی بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، جب آپ اس کے پیج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اور خوبصورت ترین انٹرویو اگر ہے تو وہ جناح ہاؤس کا ملتا ہے آپ کو۔ اور آج قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر یہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کا پھر ایک عظیم کارنامہ ہے کہ ہم زینب جناح جو کہ پرنواسی ہیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسلم جناح کی صاحبزادی ہیں، ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں اسلم جناح صاحب کے ساتھ بھی ریکارڈنگ کی تھی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واحد اثاثہ سلامتی نیوز کے ساتھ بیٹھا ہے، جسے قوم زینب جناح کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم اس کے بابرکت ہاتھوں سے اس عظیم قائد کی سالگرہ کا کیک کاٹیں گے کہ جس کی قربانیوں سے آج ہم یہاں ایک آزاد مملکت میں بیٹھے ہیں، اور پاکستان اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بانیان پاکستان کا جو کریڈٹ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اب ہم جائیں گے انشاءاللہ، کیک کاٹیں گے زینب کے ساتھ۔ اچھا یہ میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں بٹ صاحب کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ خالد خان صاحب ملک کے سینئر صحافی ہیں اور سلامتی نیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ممتاز سماجی رہنما اور پاکستان میڈیا مساوات کونسل کے چیئرمین اور ایس یو جے کے بھی فائنینس سیکرٹری بھی ہمارے درمیان اکبر بیگ صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری زینب جناح ہمارے ساتھ ہیں جو آج سالگرہ کا کیک کاٹیں گی۔ اس کے ساتھ اسلم جناح صاحب کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کافی عرصے سے صاحب فراش ہے۔ اس کے ساتھ ناہید خان صاحبہ بیٹھی ہیں جو کہ پاکستان میڈیا مساوات کونسل کی چیئرپرسن ہے خواتین ونگ کی، اور ایس یو جے کی گورننگ باڈی کی ممبر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کے سی ای او، چیف ایڈیٹر سلامتی ہفت روزہ سلامتی نیوز اور نیشنل پریس کلب کے مرکزی عہدیدار جناب شہزاد بٹ صاحب بھی اس وقت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ثاقب ہمارے کیمرامین اس وقت اپنی محنت میں لگے ہوئے ہیں ہمارے اس پروگرام کو آن ایئر کرنے کے لیے، ناظرین آپ تک پہنچانے کے لیے ثاقب کیمرے کے پیچھے موجود ہیں۔ اب ہم تالیوں کی گونج میں کیک کاٹیں گے اپنے عظیم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا۔ آئے اکبر بھائی۔ اچھا میں ڈاکٹر صاحب چاہ رہا ہوں کہ ہیپی برتھ ڈے تو ہم روایتی کرتے ہی ہیں، تو ساتھ ایک کوئی نغمے کے بول ہو جائے۔ جی دل آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اچھا اکبر بھائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ تو یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم
تیرا احسان ہے، تیرا احسان. تکبیر سے اس نے گواہی کیوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان. ہر سمت چھائی تھی مسلمانوں پہ تباہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی. دی نعرہ تکبیر سے اس نے گواہی، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان. ماشاءاللہ بہت شکریہ جی خالد بھائی، آپ نے رنگ جو ہے وہ جما دیا. خالد بھائی کمال کر دیا آپ نے. اور مجھے مسعود رانا صاحب کا ایک عظیم گیت ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح. ریکارڈنگ کو بھی دیکھ لینا یار، صحیح ہو تو جی زینب بیٹا. جناب پھولوں کا تحفہ. Happy birthday to Happy birthday. کیمرہ چل رہا ہے؟ واہ واہ. آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، احسان تیرا احسان ہے، تیرا احسان. اب دل دل پاکستان گانا ہے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. جی ناظرین، آپ نے دیکھا زینب کی خوشی کا عالم. آپ نے دیکھا کہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل کی ٹیم کے ساتھ اتنی خوش ہوتی ہیں زینب جب شہزاد بٹ کو، ڈاکٹر شجاع کو اور ان کی پوری ٹیم کو جب وہ دیکھتی ہیں تو بے انتہا خوش ہوتی ہیں. اور اب ہم ان کی سالگرہ کا کیک کاٹ چکے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پہ ایک پروگرام آپ کے نظر کریں گے انشاءاللہ. ابھی آپ نے زینب نے کیک کاٹا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی آج سالگرہ کا دن تھا. پورے پاکستان میں جوش و خروش سے ہم اپنے قائد کا یوم ولادت منا رہے ہیں. حسب سابق زینب جناح نے آج قائد کے مزار پہ حاضری دی ہے ماشاءاللہ. جہاں
گورنر صاحب اور سی ایم نے ان کا باقاعدہ استقبال کیا ہے. ناظرین میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی ہی تھی جو کہ اس وقت لندن میں مقیم ہے. اور اسلم جناح کون تھے؟ زینب جناح سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ناظرین میں آپ کو تاریخ کے اصل اوراق کی طرف لے کے آتا ہوں. کنٹرڈکشن ہے، مختلف لوگ مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے رہے، سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب ٹائپ کی خبریں ڈالتے رہے جو کہ نہایتی تکلیف دہ تھیں. اس کو ہم نے کاؤنٹر کیا سلامتی نیوز انٹرنیشنل نے، اور جب ہم یہاں جناح ہاؤس پہنچے تھے تو اسلم جناح صاحب اس وقت حیات تھے، اور یہ ہمارا ایک یہ سمجھیے کنٹریبیوشن ہے کہ ان کا جو آخری انٹرویو تھا وہ سلامتی نیوز انٹرنیشنل نے ہی لیا تھا. اس وقت ہمارے سینئر اینکر بھی یہاں ہمارے درمیان تھے. اب مصور صاحب وہ بھی آج دنیا میں نہیں رہے، ان کی یادیں ہیں، اسلم جناح کی یادیں ہیں. کہ قائد اعظم کے حوالے سے اگر کوئی فیملی پاکستان میں ہے تو وہ صرف یہ جناح ہاؤس میں موجود ہے. زینب جناح جو کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے، اور عوام کو، قوم کو، اداروں کو جتنی اس کی قدر کرنی چاہیے، جیسے ہم قائد اعظم کی قدر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں زینب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بٹ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں جناب. سب سے پہلے تو زینب جناح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو وہ کیا کہا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے جناب میرے چہرے پہ الحمدللہ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور بیگ صاحب ہمارے سارے ساتھی موجود ہیں تو ایک طمانیت کا احساس ہوتا ہے، تو ایک بڑا سکون کا احساس ہوتا ہے. اگرچہ کہ شاید ہم کما حقہ ہو ان کی توقعات پر پورا تو نہیں اتر پاتے، لیکن پھر بھی ہم جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زینب کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں. دیکھیں یہ آ گئی. اچھا میں آپ کو دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا ناظرین کہ زینب جناح جو ہے قائد اعظم کی پڑنواسی ماشاءاللہ اپنی والدہ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ کیک کی بہت شوقین ہے. کیک جو ہے بہت شوق سے کھاتی ہیں، بہت شوق. اور تو اس لیے ہم اسپیشل کیک ان کے لیے بنوا کے لائے ہیں. یوم قائد اعظم کا موقع ہے، اور الحمدللہ میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جبکہ الحمدللہ قائد اعظم کی فیملی اس وقت اچھی حالت میں ہے. اگرچہ کہ ہماری جو ان کی والدہ ہیں زینب کی یہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کا علاج کا سلسلہ جاری ہے. اگرچہ کہ زینب جناح جو ہے، خالد بھائی پلیز، خالد بھائی آپ پورا پروگرام ڈسٹرب کر دیا آپ نے میرا. اچھا جی ہاں امی آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ امی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. ماں جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، آپ کا خیال رکھتی ہیں. اور زینب جو ہے وہ اسپیشل بچی ہیں، اور لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑی انرجیٹک، اس میں کوئی شک. اور آپ جب قائد اعظم کی تصویر لے آئے نا زینب کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اسلم جناح کا انٹرویو کرنے آئے تھے تو وہ پیرالائز تھے اور بستر پہ تھے. تو وہ دیکھنے والے ضرور دیکھیے گا، ہمارا پروگرام مصور بلوچ مرحوم نے کیا تھا. تو وہ پیرالائز تھے، تو سماعت بھی ان کی متاثر تھی، اور ظاہر ہے ایک وہ وقت تھا آخری، تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی بخشش کرے. لیکن جب قائد اعظم کا نام لیتے تھے تو ان کے آنکھوں میں ایک چمک آتی تھی. تو دیکھو قائد کی فیملی ہے نا، تو جب قائد کا نام لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے، ان کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے. تو میں دیکھنے والوں کو یہ ڈاکٹر صاحب کہنا چاہوں گا کہ یار ہم جو ہے باتیں بڑی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ادھر ادھر الٹے سیدھے جھوٹے موٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں. ارے یار چھوڑو، یہ جو ہے ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے قائد کی اس فیملی کا دیدار کر لیا، ان کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل کر لی. ہماری نسلوں کو شاید یہ موقع نہ ملے، تو کیونکہ قائد اعظم کی فیملی کے یہ واحد
چشم و چراغ ہیں جو باقی ہیں. تو میں دیکھنے والے سے کہوں گا کہ ضرور اپنے قائد کو، جو اصل قائد ہیں آپ کے، تو ضرور جو ہے کوشش کیجئے کہ ان کے پاس آئیں. آپ انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کے چہروں پر روشنی اور ان کے چہروں پر خوشی تو بخیر. ڈاکٹر صاحب زینب جناح جو ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ تو ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں، کہ یہ بہت ہی بڑی صلاحیتوں کی مالک ہے اور کیا فنکارہ بھی ہیں. تو آج کچھ ہونا چاہیے جی اس موقع پہ. زینب ایک بات سنو. اچھا ناظرین، ہمیں وہ منظر اچھی طریقے سے یاد ہے 14 اگست اور 25 دسمبر، جب اسلم جناح صاحب جناح کیپ لگا کے، شیروانی پہن کر، زینب کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ مزار قائد پہ جاتے تھے تو میڈیا کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے. بڑا پروٹوکول ملتا تھا انہیں، اور کیوں نہ ملے. بات یہ ہے بٹ صاحب، کیوں نہ ملے. قائد کیا واحد چشم و چراغ تھے. وہ الگ دیگر بات کہ قوم تو محسنوں کو فراموش کرتی چلی آئی ہے. ہم نے تو اس محسن کو فراموش کر دیا کہ جب آپ پہلے گورنر جنرل بنے تو ایک وزیر نے پوچھا کہ سر آج اسمبلی کا اجلاس ہے تو کھانے میں کیا ہونا چاہیے. آپ نے کہا کھانا؟ یہ تو پاکستان ہم نے بنایا ہے، کھانا کس بات کا بھائی. ان سے کہو چائے بھی گھر سے پی کے آئیں. تو یہ وہ قائد تھے جنہوں نے کہا کہ چائے بھی گھر سے پی کے آئیں. ہم تو ملک و قوم کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اسمبلی تو ہم نے ملک و قوم کے لیے بنائی تھی. پھر یہ تو اصول ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کو بدلنے کا. تو اگر ہم اپنے اکابرین کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، نئی نسل کو روشناس نہیں کرواؤں گے. میں اپنے ان دوستوں کو خاص کر اس موقع پر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. وہ جب میری بات سنیں گے تو لامحالہ میرا اشارہ ان کی طرف ہے کہ جو اس دور میں بھی اپنے اپنی جگہ اکابرین سے متعلق، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح اور دیگر جو اکابرین ہیں، ان سے متعلق جو نوجوان نسل ہے ان کو روشناس کرواتے ہیں، پروگرامات کرتے ہیں، تربیتی پروگرامات کرتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جہاد کا کام کر رہے ہیں. حافظ نسیم صاحب، جی ماشاءاللہ، رانا اشفاق رسول خان صاحب اور دیگر کئی لوگ ہیں، خالد پرویز صاحب. میں کسی کا نام اگر رہ جائے مجھ سے تو معذرت کیجیے گا. پھر وہ میں نے نام اسی لیے لیا تھا کہ بہت سے دوست ہیں. تو اقبال رحمان مانڈویہ صاحب، اچھا عقیل عباس جعفری صاحب، جناب عبدالغفور کھتری صاحب، دیگر کئی لوگ ہیں جو درد دل رکھتے ہیں یقیناً، تو اور رکھنا چاہیے بھی. ڈاکٹر صاحب تو ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا الحمدللہ کہ ابھی جو ہے زینب جناح آج یوم قائد اعظم تھا تو ابھی یہ سرکاری طور پر حاضری دے کے آئی ہیں، فاتحہ خوانی کر کے آئی ہیں مزار قائد پر. اور جی ماشاءاللہ ان کی بہن رخسانہ جناح، جی بالکل میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ بھی ان کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، وہ حیات ہیں ماشاءاللہ، یہیں کراچی میں مقیم ہیں. تو وہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب اور جناب گورنر کامران ٹیسوری صاحب موجود تھے. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے بھی ان کا بھرپور جو ہے استقبال کیا اور ان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے جتنے بھی جو بھی مسائل ہیں جو کہ انسان کا فطری عمل ہے اس میں مکمل تعاون کریں گے. تو ہم گورنر صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا اور خاص کر جو ہمارے ادارے ہیں، میں پاکستان رینجرز، پاکستان آرمی، پاکستان پولیس، ڈی جی رینجرز خاص کر، کہ مجھے معلوم ہے کہ جو ان معاملات میں ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پر ایک ہمارے دوست، ہم پہلے بھی ان سے گفتگو کر چکے ہیں، کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے جن کو موقع دیا کہ وہ ہمارا، آپ کا، پوری قوم کا کام جو ہے وہ اکیلے کر رہے ہیں. نظر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو نظر بھائی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں. نظر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آج کا کیسا رہا آپ کا؟ آج کا رزلٹ بہت بہترین رہا. ہم مزار قائد پہ 9:15 تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہماری گورنر صاحب کامران ٹیسوری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، رینجرز کے کوئی افسر تھے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بہترین ہمارا استقبال کیا اور یقین دہانی کرائی کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو ہم میرے کو فون کر لیا کرو، جو بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت آج بہترین دن گزرا مزار قائد میں. اور سلامتی نیوز انٹرنیشنل جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے اپیل کرتی ہے کہ اسلم جناح صاحب کی اہلیہ کو
ایوارڈ برائے صدارتی ایوارڈ دیا جائے لامولا، یہ اس کی اقدار ہے. زینب جناح کو ملنا چاہیے. مطلب یہ جو ایوارڈ شاید ان کا حق ادا نہ کرتے ہوں. ایوارڈ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لامولا قائد کی نشانیاں ہیں، اور جب خدمت پہ بات آتی ہے تو وہاں نظر کا نام آتا صدارتی ایوارڈ ملنا چاہیے ہے. خدمت. تو یہ صدارتی ایوارڈ کی تو اہل ہے بھائی. دیکھیں گورنر جنرل پاکستان کے پہلے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا قائد تو برسوں میں ملتا ہے یار. آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ نے کانگریس چھوڑی تھی اور مسلم لیگ میں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ اتنے مخالفین. یعنی اندرا گاندھی کے جو والد تھے گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، وہ پیروں میں بیٹھتے تھے آ کے جناح صاحب کے. وہ ان کے علم کی اتنی قدر کرتے تھے. نا قدری تو ہم نے کی نا اپنے قائد کی. باقی تو الحمدللہ آپ آج بھی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جو بڑے اکابرین ہیں پوری دنیا میں، جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنہرے الفاظ میں آتا ہے. جی بے شک. لیکن ہم نے قدر نہیں کری. جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا، رات کو ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک بڑے معروف جو ہے وہ دانشور ہیں، ان سے میں نے یہ سنا کہ جب علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان پیش کیا تو وہ جو اکابرین تھے، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ انگلینڈ میں تھے، وکالت کر رہے تھے، پاکستان میں نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو آپ نے نظریہ پیش کیا ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی لندن میں ایک بندہ ہے مرد مجاہد جس کا نام ہے محمد علی جناح، اسے یہاں لے کے آؤ، وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہ حضرت علامہ اقبال کے الفاظ تھے، تاریخی الفاظ جس پر اسپیشل ان لوگوں نے رجوع کیا اور حضرت قائد اعظم کو پاکستان بلوایا گیا اور انہوں نے پھر یہ کردار ادا کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب پہلی اسمبلی بنی تھی پاکستان کی تو اس وقت قائد اعظم کے وچار کیا تھے، مطلب خیالات کیا تھے. مطلب آپ اگر ایک لائٹ بھی کھلی ہوئی ہوتی تھی نا، آپ اسے بند کر دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ قوم کی امانت ہے. آج ہم بیگ صاحب اپنا بٹ صاحب کہاں کھڑے؟ آپ دیکھیں کہ اس موجودہ اسمبلی نے، میں برائی نہیں کرتا گورنمنٹ کی، کیا تنخواہ تھی؟ 500% اضافہ آپ نے پارلیمنٹ کے اراکین کی تنخواہ میں کر دیا. وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ پاکستان کا ہے. پارلیمنٹ میں جو 10 روپے کی بریانی ملتی ہے رعایتاً، وہ کس کی ہے؟ وہ قوم کی ہے. آپ نے لاکھوں روپے تمام بڑے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. بات یہ کہ قوم تو بدحال ہے، قوم کی طرف نہیں دیکھتے. آپ قوم کی طرف دیکھیں، اس قائد کے فلسفے کو دیکھیں کہ جس نے چاہا تھا کہ یہ قوم جلد سے جلد اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. ہاں زینب، گانا ہو، ایک قومی ترانہ ہو، ہے موڈ ہے؟ چلو اور اس کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا، پاکستان دل پاکستان جا زمین اور آسمان، اس کے سوا جانا کہاں، دھرتی نہیں چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا، پاکستان دل دل پاکستان جا جا، پاکستان. بٹ صاحب میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ لوگ آرمی چیف سے مل کے بڑے خوش ہوتے ہیں، چیف جسٹس سے مل کے، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، گورنر سے، بڑی بڑی تصویریں مالدار لوگوں سے. لیکن سلامتی نیوز انٹرنیشنل جو ہے نا، اس کی پوری ٹیم جب یہاں آتی ہے نا تو یہ اعزاز ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے قائد کی جو یہ سپوت ہے، جو ان کی نشانی ہے، اس کے ساتھ جب ہم تصویر کھنچواتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ میری جو 2 کتابیں ہیں، تکریم ابن آدم اور آواز ابن آدم،
اس میں زینب کی تصویر میرے ساتھ جو ہے وہ میں نے خاص طور پہ لگوائی ہے. ارے واہ یہ لالیہ ہاں وہ زینب کی تصویر ہے اس کے اندر. اچھا یہ اسلم جناح صاحب کی جو اہلیہ ہے یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. میری بہن کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا شکر ہے ابھی ذرا ٹھیک ہے. ہاں بس اسی طرح کبھی صحیح رہتی ہے کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے. کیا ایک دو جملے کہنا چاہیں گے اس موقع پہ ہمارے آپ کو؟ اتنا بول نہیں سکتی. بہت اچھا پروگرام ہے, سب بہت اچھا لگ رہا. آج خوشی کا دن ہے. اب بہت ہی سب کو مبارک ہو میری طرف سے. جی اکبر بیگ صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا محسوس کیا آپ نے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج پروگرام ہوا ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے. اور ہمارے جو سلامتی نیوز چینل کے ڈائریکٹر ہیں سی ای او ہیں, تو ان کی یہ تمام محنت ہے جو صرف یہ ایک واحد ہے جو کہ یہاں ان سے فیملی سے ملنے آتے ہیں اور ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کیک بھی لے کے آئے, کیک کٹنگ بھی کی. تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے. دوسرا یہ میں کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم نے اس قوم کو ترقی کا راز بتایا تھا اپنی تقریر میں. اگر اس کو فالو کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا. اور یہ کہا تھا قائد اعظم نے کہ محنت, کام اور کام ہونا چاہیے. تو اگر کام ہی کام ہوگا تو یہ قوم بہت کام. بہت شکریہ. اچھا خالد بھائی آپ بھی, خالد بھائی اچھا یہ ہماری سینئر وائس چیئر پرسن ناہید خان بھی ہمارے درمیان آپ کو پتہ ہے موجود ہے. ناہید کیا کہیں گی آج, کیا محسوس کر رہی ہیں آپ زینب سے مل گئے؟ اچھا زینب سے تو آپ پہلے بھی مل چکی ہیں, پہلے بھی آپ نے جو ہے وہ وارث ہومیوپیتھک میں ان سے کیک کٹوایا تھا. آج آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ قائد اعظم کا یوم پیدائش منایا, لیکن آج جو مجھے خوشی یہاں آ کر ہوئی ہے زینب کے ساتھ مل کے, وہ میں نہیں بیان کر سکتا. میں سلامتی نیوز کی شکر گزار ہوں کہ شہزاد بٹ صاحب کی, ڈاکٹر شہزاد صاحب کی, کہ وہ لوگ مجھے لائے اور مجھے ایسا حسین موقع ملا کہ میں زینب کے ساتھ مل کے سالگرہ منایا. بھائی بہت شکریہ. اچھا خالد خان صاحب ہمارے ملک کے, خالد احمد خان صاحب ہمارے ملک کے سینئر صحافی ہیں, ہمارے ایڈیٹر ہیں. خالد بھائی کیا کہیں گے, کیا محسوس کر رہے ہیں آج آپ قائد کے گھر کے اوپر ہیں؟ میں تو اسے قائد کا گھر سمجھتا ہوں, آپ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا آج میں دوسری مرتبہ یہاں پر آیا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں قائد اعظم کی فیملی کا دیدار کروں, ٹھیک ہے نا, ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں. اور یہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ میں قائد اعظم کی فیملی کے ساتھ آج موجود ہوں. اور جو ہے اس طرح ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جو ہے ہمارے بھی قدردان ہیں جو آتے ہیں اور جو ہے قائد اعظم کی خدمات کے اعتراف کرتے ہیں. اور جو ہے مقصد ہمیں جو ہے قائد اعظم نے جو پاکستان بنا کر دیا, آج ہم سکون سے سوتے ہیں, سکون سے اٹھتے ہیں. آج ہمارے گھر کی سب کچھ عزت آبرو سب کچھ محفوظ ہے صرف اس پاکستان کی وجہ. نہیں تو اگر آپ اس جو ہے آزادی کی نعمت کو اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کشمیریوں سے پوچھیں, آپ فلسطین سے پوچھیں, آپ برما سے پوچھیں, آپ اور دیگر جو ہے اسلامی کنٹری کے اندر جہاں سوڈان کے اندر ڈارفر کے جو اسلامی مجاہدین ہیں ان سے پوچھیں, اور بھی جو ہے دنیا کے دیگر علاقوں میں جو کہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں, ہم قائد اعظم کی فیملی کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ جو ہے ان کے جو جد امجد نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی اور ہم اس میں آج جو ہے آزادی سے سانس لے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اچھا بٹ صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں زینب کا ہاتھ پکڑتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے قائد نے میرا ہاتھ پکڑا. یقین کریں آپ, ایسا محسوس ہوتا ہے. اور یہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جسے اپنے ملک سے پیار, جو ملک کا محب وطن ہو. ناظرین ہمارے سی ای او جناب شہزاد بٹ صاحب, آپ کو تو پتا ہے کہ وہ ایک لور ہے اس فیملی کے,
جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی بٹ صاحب سے تو میں نے جب اس فیملی کا ان سے ذکر کیا تو بٹ صاحب نے اپنے سارے اسائنمنٹ جو تھے نا وہ کینسل کر دیے. کہنے لگے فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ رابطہ کریں اور ہم فوری چلیں گے. پھر مجھے یاد ہے کہ نظر کو ٹیلی فون کیا. نظر نے کہا, اس زمانے میں اسلم جناح کی حالت کافی صاحب فراش تھے, تو اس نے ہمیں ٹائم دلوایا. ہم تو اس کے شروع سے ہی ممنون ہیں. اور پھر ہم آئے, اور جو محبتیں آپ زینب سے اور اسلم جناح صاحب کی فیملی سے کرتے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کیا کہیں گے, آج قائد کی سالگرہ کا دن ہے. ہم نے قائد اعظم کے ساتھ تو نہیں لیکن ان کی پل نواسی کے ساتھ کیک کاٹا ہے. ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ قائد بھی یہاں بیٹھے ہیں. حقیقت میں ہم تو اپنے قائد کو اپنے ساتھ محسوس کر رہے ہیں. کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کی بات کو اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کی فیملی کے ساتھ یہاں بیٹھے. بے شک اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی, اتنی ہماری رسائی ہوئی کہ ہم یہاں تک بیٹھے. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بے شک آپ بے اس شک. قدر لائق عزت ہیں. اور میں یہ ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اس موقع پہ حکومت سندھ, حکومت پاکستان, پاکستان کے ادارے, پاکستان آرمی, پاکستان رینجرز, پولیس اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, سی ایم صاحب جو مجھے نظر بھائی نے یہ بتایا ہے, اور گورنر صاحب, سب کا مشکور ہوں. اور میں اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ اس فیملی پر اپنی خصوصی محبت اور شفقت کا سلسلہ جاری رکھے گی, اور ان کے تمام جو بھی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پیش رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پوری قوم جو ہے ان کے لیے دعا گو ہوگی, کیونکہ ہمارا بعثت پاکستانی کے پوری قوم کا, بچے بچے کا یہ فرض ہے کہ ہم اس فیملی کے لیے جو کردار ادا کر سکتے ہیں کریں. تو میں جناب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا, زینب جناح, آپ کا, آپ کی امی کا, کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کے ساتھ ہم نے یہ لمحات گزارے. اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے جاؤں گا. پھر آپ جو ہے نا اختتامی ایک نغمہ میں سنوائیے گا, اور پھر ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اس فیملی کے لیے, خالد بھائی ہمارے کریں گے. تو پہنچنا ہے ابھی آزادی کامل کی منزل تک, پہنچنا ہے ابھی آزادی کامل کی منزل تک, ہمیں ہر فکر دامنگیر سے آزاد ہونا ہے, ابھی آزاد ہونا ہے تعصب کے شکنجے سے, ابھی تفریق کی زنجیر سے آزاد ہونا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا یہی پیغام تھا جو میں نے اشعار کی صورت میں آپ کو دیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم ثاقب کی طرف جائیں, کیونکہ ثاقب ہمارے کیمرہ مین ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ آپ دیکھیں پروگرام بنا رہے تھے, مجھے آپ کے شعر کے ساتھ ایک شعر یاد آیا کہ قائد اگر ہوتے تو وہ قوم کو ضرور ایک پیغام دیتے کہ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا, مجھے یقین ہے. تو قائد کا تو جو وہ تھا ویژن وہ بہت بڑا تھا پاکستان کے لیے. یہ ہماری بدنصیبی کے قائد ہم سے جلدی بچھڑ گئے. اگر آج قائد دنیا میں ہوتے تو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم سلطنت کے طور پہ ہوتا. یہ تو میرا قائد کے لیے ایمان ہے. کیا کہیں گے ثاقب آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 25 دسمبر ہمیشہ ہی مناتے ہیں, مگر پہلی دفعہ 25 دسمبر جو ہے ہم بہت اچھے اور دل سے اسے منانے کا موقع ملا ہے کہ قائد اعظم کے گھر آئے ہیں, ان کی فیملی کے پاس. تو ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے, ایک ایمانی طور پہ ہم بہت اندر سے تر و تازہ ہو گئے ہیں. اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں قائد اعظم کی فیملی کا, کیونکہ ان کے بڑوں کی بدولت آج ہم اس ملک میں آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. شکریہ قائد اعظم کی فیملی, اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کی فیملی کو, اور ان کا خیال رکھنے والے جو ان کے گھر میں موجود ہیں, ان کا نظر صاحب وہ بھی بہت اچھی طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں. جی شکریہ.
ہم کیمرے کی طرف دیکھیں گے جی اور قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لے کے ان کا شکریہ ان کو سلوٹ پیش کریں گے. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. ایسا کرتے زینب، پاکستان کا قومی ترانہ یاد ہے؟ پاک سے زمین آتا ہے نا، پڑھے ہے نا؟ شاباش. آپ کو آتا ہے پورا؟ آئے بھائی اکبر بیگ صاحب قومی ترانہ پڑھتے. پورا آتا ہے. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت قوم السلطنت پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ ہو ہلال، رہبر ترقیوں کا مان، ترجمان ماضی شان حال، جان استقلال، سایہ خدائے ذوالجلال. پاکستان پاکستان پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک رینجر پاک رینجر زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد.